تیری تحریر سے غائل ہے نبی کے دشمن، تیز ہے خنجر و شمشیر سے خامہ تیرا، میرے مسلک کی آواز اعلیٰ حضرت کا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود السلام صلی اللہ علی النبی الامی وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قربانی کیا ہے؟ قربانی ہمارے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ ہمارے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ حضرات، اسی قربانی کو پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ کیا کرتے۔ حضرات، پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مرتبہ اپنی طرف سے اور 1 مرتبہ اپنی امت کی طرف سے پیغمبر آدم قربانی فرمایا کرتے تھے۔ حضرات، اور ایک مسئلہ یہ بھی نوٹ کر لیں، ایک بات یہ بھی نوٹ کرتے چلیں کہ پیغمبر آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج کیا ہے اس سال کتنی قربانیاں کی ہیں معلوم ہے؟ تو نوٹ کریں اس کو کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس سال حج فرمایا ہے اس سال پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 63 قربانیاں فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، 63 اونٹوں کی قربانی پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور مدینے کے 10 سالوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ مدینے کے 10 سالوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی فرمائی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نصاب نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نصاب نہیں تھے، اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ حضرات، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مکان بھی نہیں تھا، اور حضرات یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک نصاب بھی نہیں تھے، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے علی، ایک تو اپنی طرف سے قربانی کیا کر اور ایک میری طرف سے۔ تو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے اور ایک پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ اور حضرات، ایک حضرت صاحب کہتے ہیں کہ جو قربانی پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جائے، جو قربانی پیغمبر آدم کی طرف سے کی جائے، اس کا گوشت کند ذہن کو کھلایا جائے، اس کا گوشت کند ذہن کو کھلایا جائے تو اس کا قوت حافظہ تیز ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا قوت حافظہ تیز ہو جائے گا، اور جو قربانی پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جائے، اس کا گوشت گناہ گار کو کھلایا جائے تو سبحان اللہ، گناہ گار گناہوں سے توبہ کر لے گا، گناہ گار تائب ہو جائے گا۔ جو قربانی پیغمبر آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی جائے اور اس کا گوشت گناہ گار کو کھلایا جائے تو حضرات
وہ گناہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر لے گا، تائب ہو جائے گا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آئیے اور آگے چلتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم حد بلوغت کے قریب پہنچ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی قربانی طلب کر لی۔ 3 دن مسلسل خواب آتے رہے۔ تیسری صبح آپ نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، میں اور بیٹا اسماعیل ایک دعوت پر جا رہے ہیں، لہٰذا اسے تیار کریں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسماعیل علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنایا اور تیار کر دیا۔ آپ نے چھری اور رسی لی اور جنگل کی طرف چل دیے۔ کعبہ شریف سے کچھ دور پہنچے تو شیطان نے آپ کو اس قربانی سے روکنا چاہا۔ سب سے پہلے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ابراہیم اسماعیل کو کہاں لے گئے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہاں، ایک دعوت میں گئے ہیں۔ شیطان نے کہا نہیں، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ کہا ابراہیم کا خیال ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری راہ میں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو حضرات آپ نے فرمایا اگر پروردگار عالم کا یہ حکم ہے تو میں کون ہوں جو اس قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنوں؟ اللہ کے حکم پر تو ایک اسماعیل نہیں، اگر 100 اسماعیل بھی ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ یہ تو ایک اسماعیل ہے، 100 اسماعیل بھی ہوں، 1000 اسماعیل بھی ہوں تو ایک ایک کر کے قربان کرتی چلی جاؤں۔ حضرات جب شیطان یہاں سے مایوس ہو گیا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانا چاہا۔ قریب جا کر کہنے لگا تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ شیطان نے کہا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، کہا پروردگار عالم میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو میں یہی کہوں گا کہ جان تو دیدی ہوئی اسی کی تھی، جان تو دیدی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ شیطان نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح ابراہیم علیہ السلام اس قربانی سے رک جائیں، مگر اللہ کے خلیل کے عزم کے سامنے بے بس ہو گیا۔ ایک پہاڑ کے قریب لے جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنیا انی اغا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ تو حضرات سعادت مند بیٹے کا جواب بھی سنو۔ سعادت مند بیٹے نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، اے بابا جان، کیجئے آپ کو جس بات کا حکم ہوتا ہے، جو حکم آپ کو ملا ہے، جو آرڈر آپ کو ملا ہے، بلا خوف و خطر پورا فرمائیے۔ مجھے آپ انشاءاللہ الرحمن صبر کرنے والا پائیں گے، آپ اس عاجز کو صابر پاؤ گے، سرخرو پیش خدا تم جاؤ گے۔ حضرات ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑا پیارا شعر کہا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا کہ یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اب پھر ابلیس نے کوشش شروع کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا آپ کیا غضب کر رہے ہیں؟ ایک خواب کو حقیقت سمجھ لیا ہے اور اپنے بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے
گئے ہیں. آپ نے فرمایا اے ملعون مجھ پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا, میرا خواب شیطانی نہیں رحمانی ہے. نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے. میں اللہ کے حکم سے ہرگز منہ نہیں موڑوں گا. شیطان نے ہر طرف سے مایوس ہو کر سر پیٹ لیا. اب کیا ہوگا؟ جب باپ اور بیٹا دونوں رضائے الہی پر راضی ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو زمین پر جبین کے بل لٹا دیا. قرآن مجید میں ہے فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا. چھری چلانے سے پہلے بیٹے نے کہا ابا جان میری 3 باتیں قبول فرما لیں. پہلی یہ کہ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں تاکہ تڑپنے سے خون کا کوئی چھینٹا آپ کے لباس پر نہ پڑ جائے. دوسری یہ کہ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاتھ میری محبت کی وجہ سے رک جائے. اور تیسری بات یہ کہ میرا خون آلود کرتا میری والدہ کے پاس پہنچا دیجئے. اسے دیکھ کر امی جان اپنے دل کو تسلی دے لیا کریں گی. باپ نے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی. تسلیم و رضا کا یہ منظر آج تک چشمے فلک نے نہیں دیکھا ہوگا. تیز چھری اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچ کر کند ہو گئی, حضرات کٹل ہو گئی. 2 مرتبہ ایسا ہی ہوا. ابراہیم علیہ السلام نے اسے ایک پتھر پر دے مارا, پتھر کو چھری نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے چھری سے کہا تو نے پتھر جیسی سخت چیز کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, مگر اسماعیل کا گلا ریشم سے بھی نرم تھا. چھری نے کہا الخلیل یامرونی بالقطع والجلیل ینہانی, خلیل کہتا ہے کاٹ مگر جلیل کہتا ہے خبردار. جو اسماعیل کا بال بھی بیکا کیا, جب خلیل خود جلیل کا حکم مان کر لٹائے بیٹھا ہے تو میں کیسے انکار کر سکتی ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں قربان کرنے کے لیے اور میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے تو تو کیوں رکاوٹ بنتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری اٹھائی. چھری کے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر پہنچنے سے پہلے جنت سے حضرت جبریل امی ایک مینڈھا لے آئے, اس کو نیچے رکھ دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا. مینڈھا ذبح ہو گیا تو آواز آئی, حضرات ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین. اور ہم نے پکارا اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا, ہم نیکوں کو یوں ہی جزا دیتے ہیں, بے شک یہ صاف آزمائش ہے. ہم نے اس کا فدیہ ذبح عظیم کے ساتھ کر دیا اور اسے بعد والوں میں باقی رکھا. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لی اور اسے یادگار کے طور پر قیامت تک کے لیے باقی رکھا. اب ہر سال اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے. پروردگار عالم جب تک بھی ہم جئیں تو ہم سب کو جو صاحب نصاب ہیں پروردگار عالم سب کو قربانی کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.